ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کے اس علاقہ میں جس کا نام فرید نگر ہے، ایسا ہی ہے، اور 84/5L بعض اوقات نام جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا تو پہلے یہ جو 84 ہے، اس کو اگر 8 اور 4 کو جمع کر لیں تو 12 بن رہا ہے، 12 بن رہا ہے، اور پھر 12 کی نسبت تو ہے، پھر آگے 5 بھی ہے، اور پنجتن پاک کی نسبت بھی ہے، تو پھر جہاں 12ویں والے کا ملاد تو ہوگا، اور پنجتن پاک کے نعرے تو لگیں گے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی محمد عارف صاحب کو، حاجی محمد حنیف صاحب کو، محمد اویس اور محمد وقاص، اس کے علاوہ جتنے نوجوان ہیں، میں سب کو خراج تحسین کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس فرید نگر میں عظیم الشان محفل نعت کا میلاد النبی کے عظیم مہینے میں اہتمام کیا، اور قاری عبدالرحمن فرید صاحب، آپ کی وساطت سے مجھے شرف حاصل ہوا حاضری پیش کرنے کا۔ آپ بھی موجود ہیں، اور آپ کے علاوہ محمد اظہر فرید صاحب ثنا خان رسول، آپ بھی اسٹیج پہ موجود ہیں۔ میں نے ان کو باری باری پیش کرنا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے ایک اور نامور ثنا خان بھی اور نوجوان خطیب بھی اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ پھر ان دونوں میں سے جو بھی انتظامیہ کا لاہ عمل ہوا اسی کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آغاز میں سورہ اخلاص آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو مکی ہے، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا آغاز کل سے ہے کہ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے
کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا، اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ یہی ہم روز پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے تلاوت کرتے ہیں، اس کا کوئی ہم سر نہیں۔ اب اس سورت کے نزول کا سبب اور لفظوں کا نزول یہ میں آپ کے سامنے اپنی حاضری کا ابتدائیہ آغاز تمہید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی ہے ہم جس سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ گرامی قدر، جب بھی قرآن پاک کے ترجمے کو غور سے پڑھیں تو جب بھی کل لکھا ہو تو نیچے لکھا جاتا ہے فرما دیجئے۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں کل ہو وہاں لکھا جاتا ہے فرما دیجئے، کہ محبوب فرما دیجئے۔ تو جہاں کل نہیں لکھا، کیا وہ حضور نے نہیں فرمایا؟ پہلا سوال، وہ بھی تو حضور نے فرمایا ہے۔ جہاں کل نہیں لکھا وہ بھی تو فرمان حضور کا ہی ہے۔ اللہ بندوں سے خود تو مخاطب نہیں ہوا، اور نہ ہی جبرائیل نے آتے بندوں اکٹھے ہو جاؤ میں اللہ کا قرآن لے کے آیا، نہیں، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ جہاں قل نہیں وہ بھی حضور نے فرمایا، جہاں ہے وہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو یہ قل کیا ہے جو حضور فرما رہے ہیں؟ دور حاضر میڈیا، نیوز، کئی چینل ہیں نیوز کے، اور نیوز کے چینل پر کچھ پروگرام بھی لگے ہوتے ہیں۔ جب کوئی پروگرام چل رہا ہو مگر بریکنگ نیوز آ جائے تو پروگرام کو فوراً روک دیتے ہیں، خبر فوراً نشر کر دی جاتی ہے۔ تو یہی ہے قل، کہ جب بھی قرآن میں قل آیا ہے، کیونکہ قرآن ایک خبر ہے، جب بھی قل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب سارے کام روک کر فوراً فرما دیجئے۔ باقی جتنا فرمان ہے وہ جب حضور کی مرضی چاہے بتا دیا، مگر جب جب قل آیا ہے فرمان ہی فرما دیجئے، مگر حقیقت کیا ہے؟ فرما دیجئے، فوراً فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، وہ ہوتا ہے دور کے لیے، اس میں ضمیر ہے، غائب کے لیے بھی، دور کے لیے وہ ہوتا ہے، قریب کے لیے یہ ہوتا ہے۔ تو تیرا اور میرا اللہ دور تو ہے نہیں، وہ دور تو ہے نہیں، وہ تو خود قرآن میں بتا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو پھر یہ وہ کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو اب میں لفظ وہ سے پردہ ہٹانے لگا ہوں۔ آپ ذرا اپنے پردے جو چادروں کی صورت میں آپ نے اوڑے ہوئے ہیں، ذرا ان پردوں سے ہاتھ نکال کے سبحان اللہ ضرور کہنا۔ گرامی قدر، یہ وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا۔ کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا۔ اب اس وہ پہ غور کیجئے۔ اور مکے والے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں جس خدا کی باتیں سنا رہے ہیں کیا وہ؟ اب اس وہ پہ غور کر، کیا وہ سونے کا ہے؟ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تفسیر لکھنے والوں نے سب نے لکھی۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ان
کی تفسیر سے لے کے گرامی قدر پوچھا گیا کہ جس خدا کی آپ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے؟ کسی نے کہا کیا وہ چاندی کا ہے؟ کسی نے پوچھا کیا وہ لکڑی کا ہے؟ کسی نے کہا وہ پتھروں کا ہے؟ ابھی حضور کچھ نہیں بول رہے، سوال کرنے والے سوال پہ سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے والے سوال پر سوال کر رہے ہیں، مگر حضور ابھی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ حضور نے تب بولنا ہے جب اللہ حکم دے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا وہ لکڑی کا ہے؟ حضور سب کے سوال جمع کر لیں، کیا وہ پتھروں کا ہے؟ کیا وہ سورج ہے؟ اب ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے، آہد ہے، اور آہد کا عربی والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی نہیں، بس وہ۔ اب میں تشریح میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی سونا نہ تھا، حضور بتا رہے ہیں وہ تھا، مٹی نہ تھی وہ تھا، کہا وہ لکڑی کا ہے، کہا لکڑی نہ تھی، اب وہ آپ نے بولنا ہے وہ تھا، ہاں وہ پتھروں کا ہے، پتھر نہ تھے۔ کیا کہنا آپ کا؟ اب پتہ چلے توحید پڑھ رہے ہیں ہم، ارے پتھر نہ تھے وہ تھا، کہا وہ سورج ہے، کہا سورج نہ تھا وہ تھا، کہا کیا وہ لکڑی کا درخت ہے، کہا درخت نہ تھے وہ تھا، کہا وہ لوہے کا ہے، کہا لوہا نہ تھا وہ تھا۔ اب سب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ اب میں سورہ اخلاص میں حضور کی شان آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ کا پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے، کون نہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا؟ حضور نے فرمایا مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ اس وقت یا میں تھا اور یا وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ یا میں تھا اور یا حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں الف تو 2 3 4 ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اتھوں بے شمار ہوئے، ایک الف دا نقطہ نیار آئے۔ بابا بلے شاہ قصوری کہتا ہے ایک الف دا نقطہ نیار آئے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ اب کوئی نہیں، یا بنانے والا ہے یا مصطفیٰ خود ہے۔ کہا آ محبوب کچھ بھی نہیں، تو مجھے اول کہہ تو میں تجھے اول کہتا ہوں۔ یہ ہے حضور اول، تو مجھے اول کہہ میں تجھے اول کہتا ہوں، تو مجھے آخر کہہ میں تجھے آخر کہتا ہوں، تو مجھے ظاہر کہہ میں اگلی آیات کی طرف بڑھنے لگا ہوں، تو مجھے آخر کہہ میں تجھے آخر کہتا ہوں، تو مجھے ظاہر کہہ میں تجھے ظاہر کہتا ہوں، تو مجھے باطن کہہ میں تجھے باطن کہتا ہوں، تو مجھے رحیم کہہ میں تجھے رحیم کہتا ہوں، تو مجھے کریم کہہ میں تجھے کریم کہتا ہوں، تو مجھے عزیز کہہ میں تجھے عزیز کہتا ہوں، تو مجھے رشید کہہ میں تجھے رشید کہتا ہوں، تو مجھے مجیب کہہ میں تجھے مجیب کہتا ہوں، تو ذکر میرا کر میں ذکر تیرا کرتا ہوں، تو باتیں میری کر میں باتیں تیری کرتا ہوں، تو مجھے حکیم کہہ میں تجھے حکیم کہتا ہوں، تو مجھے اعلیٰ کہہ میں تجھے اعلیٰ کہتا ہوں، تو چرچا میرا کر میں چرچا تیرا کرتا ہوں، تو مجھے ولی کہہ آ میرا سونا میں تجھے ولی کہتا ہوں، تو مجھے ولی کہہ میں تجھے ولی کہتا ہوں، تو مجھے نور کہہ میں تجھے نور کہتا ہوں، تو مجھے حق کہہ۔ اب تو ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے یا نہیں؟ حضور کے نام پر دونوں ہاتھ بلند چاہیے۔ شاہیوال والو 12 5 والو یعنی 84 5 والو ہاتھ نیچے نہ رہے۔ تو مجھے حق کہے میں تجھے حق کہتا ہوں، تو مجھے حق کہے میں تجھے حق کہتا ہوں، تو مجھے طالب کہے میں تجھے طالب کہتا ہوں، تو مجھے محب کہے میں تجھے محب کہتا ہوں، تو چرچا میرا کر میں چرچا تیرا کرتا ہوں، تو باتیں میری کر میں باتیں تیری کرتا ہوں۔ مالک سے حضور نے کہا تو اتنی شانیں مجھے دے رہا ہے،
کل کو مجھے زمین پہ جانا ہے، تیری حمد کرنی ہے، تیرا چرچا سنانا ہے۔ اے میرے مالک، کل کو اگر کسی نے مجھے خدا سمجھ لیا تو پھر کہا میں فرق رکھ دیتا ہوں۔ مالک کیسا فرق؟ کہا میں بے جسم ہوں، تجھے جسم والا بناتا ہوں۔ محبوب میں بے جسم ہوں، تجھے جسم والا بناتا ہوں۔ میں بے دل ہوں، تجھے دل والا بناتا ہوں۔ میں بے گھر ہوں، تجھے گھر والا بناتا ہوں۔ میں بے زلف ہوں، تجھے واللیل کی زلفوں والا بناتا ہوں۔ میں بے چہرہ ہوں، تجھے والضحیٰ کے چہرے والا بناتا ہوں۔ میں بے سینہ ہوں، تجھے یاسین کے سینے والا بناتا ہوں۔ چپ نہ رہنا، میں بے قدم ہوں، تجھے قدموں والا بناتا ہوں۔ میرے بچے نہیں، تجھے بچوں والا بناتا ہوں۔ میری بیٹیاں نہیں، کچھ وہ بھی تو تھے نا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ جواب ہے ان سب کے لیے۔ میری بیٹیاں نہیں، تجھے بیٹیوں والا بناتا ہوں۔ میرے بیٹے نہیں، تجھے بیٹوں والا بناتا ہوں۔ اے محبوب میرے ہونٹ نہیں، تجھے یوحا کے ہونٹوں والا بناتا ہوں۔ میری آنکھیں نہیں، تجھے مازاق کی آنکھوں والا بناتا ہوں۔ ارے محبوب میرا سینہ نہیں، تجھے عالم نشرہ کے سینے والا بناتا ہوں۔ اے محبوب مجھے کوئی آ میرا سونا، آ میرا محبوب، مجھے کوئی نیند نہیں، تجھے سونے والا بناتا ہوں۔ میری بیویاں نہیں، تجھے بیویوں والا بناتا ہوں۔ ارے میرے بچے نہیں، گھر بار نہیں، تجھے گھر بار والا بناتا ہوں۔ بس تو ادھر جا کر مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا، تو میں تجھے ادھر سے انا اعطینا کل کوثر کہتے جاؤں گا۔ تو مجھے رب العالمین کہنا، جیے بابا رب العالمین کہنا، میں تجھے رحمت للعالمین کہتا جاؤں گا۔ اے میرا محبوب تو مجھے ودود کہنا، تو میں تجھ پہ درود کہوں گا۔ تو مجھے خدا کہنا، میں تجھے مصطفیٰ کہوں گا۔ تو مجھے اللہ کہنا، میں تجھے محمد کہوں گا۔ اے میرا سوہنا، اے میرا سوہنا، تو لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجانا، میں محمد الرسول اللہ کا ڈنکا، رسول اللہ کا ڈنکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اول سے بھی اول ہے تو، آخر سے بھی آخر۔ کب سے ہے، کب سے ہے، کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان، تو سنتا ہے دعائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ہاتھ نیچے نہ رہیں۔ تجھے توحید کا واسطہ دیتا، پتہ چلے سنی توحید کیسے پڑھتے، کیا کہنا۔ کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کر رہا ہے، سب کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اول سے بھی اول ہے تو، شہزاد بھائی بہت خوب۔ اول سے بھی اول ہے تو، آخر سے بھی آخر۔ کب سے ہے، کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے۔ یہی تو ہے لم یلد ولم یولد، رکھتا بھی نہیں کان، تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں، ہر شے پہ نظر ہے، ہر شے پہ نظر ہے، اور اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن صبح بھی یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مؤذن صبح و شام پوری دنیا میں یہی کہتا ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جس کا عقیدہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے محبوب سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر،
اے مالک دیکھ لے یہ تیرے بندے شرک نہیں کر رہے میلاد کی محفل سجا کے، مالک تو گواہ رہنا کہ حضور کا ذکر میلاد کی محفل سجا کے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم تیرا نام جو ہر وقت بلند ہوتا ہے وہی بلند کر رہے۔ اے مالک دیکھ لے ان کے ہاتھ، ہر بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ ہے تو اتنا، جو مؤذن کام کرتے وہی تو ہم کر رہے ہیں یار۔ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے۔ میں حضور کے 4 نام پڑھنے لگا ہوں اور ثنا خان کو دعوت۔ حضور کے نام بڑے ہیں، بڑے نام ہیں حضور، ہاں بڑے نام ہیں حضور کے، مگر 4 ایسی جگہ ہے جس پہ حضور کے نام جو پہچان کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ رہے، وہ نام میں پڑھنے لگا ہوں۔ عرش پر حضور کا نام تھا حامد، توجہ ہے، پہچان کے لیے نام تھے۔ عرش پہ حضور کا نام کیا تھا؟ حامد۔ آسمانوں پر حضور کا نام ہے احمد۔ آسمانوں پہ حضور کا نام احمد، اسی لیے جب بھی حضرت عیسیٰ نے پکارا احمد کہہ کے پکارا، کیونکہ عیسیٰ آسمانوں پر ہے، اس لیے حضور کو جانتے ہیں احمد کے نام، اور زمین پہ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، پھر میرے حضور کا نام ہوگا محمود۔ کیا نام ہوگا؟ محمود، محمود نہیں، محمود۔ پیچھے سے ایک آواز آئی مقام محمود، جو ہم ہر نماز کی اذان سے پہلے، اذان کے بعد دعا یہی کہتے ہیں، اے مالک ہمارے محبوب کو مقام محمود، مقام کہتے ہیں جگہ۔ جب بھی کسی لفظ کے نیچے زیر لگ جائے تو وہ معنی دیتی ہے کا کے کی، مقام محمود، محمود کی جگہ، محمود کا مقام، محمود کی جگہ، محمود کی کرسی، محمود کا تخت۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون محمود ہے جس کا تخت ہے؟ یہ کون محمود ہے جس کی کرسی ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جو محمود کی ہے؟ تو گرامی قدر پتہ چل گیا یہ محمود کوئی اور نہیں، یہ ہمارے آقا کا نام ہے۔ کل قیامت والے دن ایک کرسی ہوگی، اب دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے کون نہیں۔ ایک کرسی ہوگی، سارے نبی سامنے ہوں گے، ساری امتیں سامنے ہوگی، اور اس کرسی پر کوئی اور نہیں، وہ ہمارا محمود بیٹھا ہو۔ ہائے ہائے، کون بیٹھا ہوگا؟ محمود بیٹھا ہوگا، اور اس وقت محمود کی ثنا، ہم تعریف کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، خود رب کریم۔ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے، محمود ہے ایسا، محمود ہے ایسا، چہرہ محمود کا دیکھیں گے اور یاد خدا آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، تیری حمد محمد، تیری حمد محمد۔ گرامی قادر
کسی کاریگر کی چیز کو دیکھے تو یاد کون آتا؟ کاریگر، یار بنانے والے نے کمال کر دیا. تعریف چیز کی ہو رہی ہوتی مگر حقیقت میں بنانے والے کی. حضور کا چہرہ دیکھ کے حضور کو تو سلامی دے گئی، تعریف خدا کی کر رہے ہوں گے کہ واہ مولا اتنا سونا محبوب. اور اگلا شعر ہے، یہ تیرا حسن ہے، یہ تیرا حسن ہے. حسن اور حسین کو اکٹھا کرے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے حضور کو دیکھنا ہوتا تو حسن حسین کو دیکھ لے. یہ تیرا حسن ہے. قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. صمیم قلب سے اللہ اکبر. ماشاءاللہ.